اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 24 جون 2021 ہے۔ میں مسیح مہدی مہادیو، میں عیسیٰ ابن مریم جیزس کرائسٹ روحانی دوبارہ جمع مہدی علیہ السلام کل کی مہادیو بن کر آپ دیکھیں اللہ اکبر۔ ہاں تو سنیے جناب، بھائیوں اور بہنوں، سارے وہ لوگ جو جماعت احمدیہ کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، ڈیبیٹس کر رہے ہیں، قادیانیت مرزائی کے خلاف، جماعت احمدیہ کے خلاف، مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفاؤں کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے اور پورا دیکھیے اور شیئر بھی کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے۔ اللہ اکبر۔ بھائی صاحب، ختم نبوت ٹائمز چلا رہے ہیں، فورم چلا رہے ہیں، تنظیمیں چلا رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے کچھ ارکان ایسے ہیں جو آئے دن فلاں دعوے کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کوئی ملہم کہتا ہے، کوئی فلاں کہتا ہے، ایسا ویسا۔ ان کو جو ہے منظر عام پر لاتے رہتے ہیں علماء دین مسلمانوں کے، اور یہ سلسلہ 140 سال سے چل رہا۔ لیکن جماعت احمدیہ بڑھتی گئی، چھوٹے سے علاقے سے ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اب جو کہتے ہیں لوگ کہ دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی آدھا اندھا تھا، دیکھو اس کے کمرے میں ننگی عورتیں نہاتی تھی، دیکھو مرزا محمود بشیر نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ یقین تو نہیں ہوتا لیکن بہت بے شرمی کی بات ہے۔ لوگ بول رہے ہیں تو اتنے غلط الزام تو کوئی انسان نہیں لگائے گا، ہو سکتا ہے اس میں سچائی بھی ہو۔ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ویسا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، اس کی ناک ایسی، اس کا منہ ایسا، اس کے اعمال ایسے، وہ ایسا۔ بولتے ہیں وہ دیکھو فلاں کام اس نے ایسا کیا، ویسا کیا۔ اور پھر جماعت احمدیہ کے مبلغ جنہوں نے یہ تحقیق کی کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو چکا ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے، یہ سچائی ان کو پتہ چل گئی تحقیق کی بنا پر، قرآن حدیث سے، بائبل سے، ویدوں پرانوں سے۔ وہ لوگ سپورٹ میں ان حضرات کے یہ بولتے ہیں کہ یہ سب غیر احمدیوں کی سازشیں ہیں ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ دیکھو وہ غیر احمدی لوگ یعنی مسلم جو ہیں، جو احمدی مرزائی نہیں بنے، وہ کتنے جھوٹے ہیں، عیسیٰ کے انتقال کو نہیں مانتے، قرآن حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ دیکھو وہ کتنے جھوٹے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام میں لکھا ہے وہ نہیں مانتے، اور دیکھو وہ اعمال میں کتنے برے ہیں، فرقوں میں بٹے ہیں، اور دیکھو جماعت احمدیہ کی ترقی کتنی ہو گئی۔ کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں؟ ذرا سوچو، آج جماعت احمدیہ 208 کنٹریز میں پہنچ گئی ہے اور ہمارا خلیفہ ہے، ہم پوری ایک جماعت ہے، اسلام کو پکا فالو کرتے ہیں۔ یہ جواب میں بولتے ہیں احمدی حضرات، ارے غیر احمدی لوگوں یعنی مسلمانوں جو فرقوں میں بٹے ہیں اور شیعہ حضرات، آپ لوگ ایک زمانے سے اس کی ٹانگ ایسی ہے مرزا کی،
مرزا کی وہ ایسی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس کے اعمال اتنے برے، فلاں 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 بول کے تھک گئے، کتابیں اتنی لکھ دی کہ آپ خود واپس پڑھنے کا وقت نہیں ہے آپ کے پاس. تو کیا یہ جماعت ختم ہوئی؟ نہیں. آپ نے چند لوگوں کو ان میں سے نکالا، لیکن سپوز آپ نے 100 لوگوں کو نکالا تو 10,000 لوگ اس میں اور واپس گھس گئے. یہ بڑھتی گئی. ارے سمجھنے کی کوشش کرو، اصل جڑ کو اور پیڑ کو دیکھو، اس کے پتے گن رہے ہو، اس کے اوپر پھل لگے سو گن رہے ہو، کیونکہ اس کے پھلوں سے جھاڑ پہچانے جاتا ہے. بات صحیح ہے، لیکن کیا آپ کا ایسا کرنے سے اس جماعت احمدیہ کا پورا نام و نشان مٹ کر رہ جائے گا کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے کیا پہلے دیکھو. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسیح دجال کا فتنہ، عام دجال کذاب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مسیح دجال یعنی جھوٹا مسیح، اینٹی کرائسٹ 666، یعنی انگرا مینیو، یعنی سائیکلوپ، یعنی کوکا ویکوکا جلندھر، ہرنیا کاشپو، ہرنیا کشپو اور راون، یعنی جھوٹا مسیح، یعنی وہ جھوٹا مسیح اور اس کی ریاست. آخر ہے کیا؟ مسلمان بول رہے ہیں پچھلے 1400 سال میں یہ جماعت فتنہ عظیم ہے، یعنی بدترین امتحان ہے مسلمانوں پر. ایسا بدترین امتحان یعنی ایسا بدترین فتنہ ابھی تک اسلام میں رونما نہیں ہوا. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وعید یعنی ڈرایا نہیں تھا؟ کیا اتنا بڑا واقعہ قرآن اور حدیث میں نہیں آیا؟ آیا. فتنہ عظیم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے مسیح دجال کا فتنہ ہے یہ. اللہ اکبر. تو مسیح دجال کا خاتمہ علماء دین کریں گے؟ نہیں. کیا مسیح دجال کا خاتمہ کوئی مذہب کے علماء دین کریں گے یا بمس یا ہتھیار؟ نہیں. یہ جھوٹ فریب دھوکے والوں کی جماعت ہے. اس کا خاتمہ حق والا اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کرے گا، یعنی میں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے بشارت دی ہے. اللہ اکبر. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ارے بھائی گوبر ہے، گوبر. ارے بھائی فضلہ ہے، فضلہ جانور کا. مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ مسیح دجال ہے، فرعون جیسے جھوٹے مسیح کی ریاست، جنہوں نے بنی اسرائیل کو یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل کو غلام بنا لیا ہے. ہاں، نسل سے یہودا جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کی اولادوں کو غلام بنایا ہے. وہ لوگ جنہوں نے میرا پچھلے جنم میں انکار کیا تھا کہ میں اصلی مسیح نہیں، اور کراس پہ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ایک زمانے تک کرتے رہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت میں جمع کیا اور ان کو جھوٹے مسیح کے حوالے کیا، اور اس میں
نے مجھے اصلی مسیحا پیدا کیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اصلی کیا ہوتا ہے اور نقلی کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بھائیو، گوبر ہے گوبر، فضلہ ہے فضلہ، ناپاکیوں کا مجسمہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خلیفہ. بھلے وہ داڑھی رکھے یا فرشتے جیسے نظر آئے یا قرآن پڑھے یا حدیث پڑھے، آخر ہے تو فضلہ ہی، بدبو ہی آئے گی. اب خوشبو تو نہیں آئے گی نا. آیات کبریٰ 10 قیامت کی بڑی نشانیوں میں مسیح دجال کی پہلی نشانی ہے، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خلیفہ ہیں. اللہ اکبر. مسیح دجال مر جانے کے بعد اس کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہے. یہ توریت انجیل زبور میں لکھا ہے. پوری ایک ریاست لکھی ہے، پوری ایک جماعت ان کے خلفاؤں کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پچھلے انبیاء علیہ السلام نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، لہذا ایسا ہوا. ہاں، تو آپ کا یہ بولنے سے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا. وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ہجڑا ہے یا مرد ہے یا نامرد ہے، اس کے اعمال ایسے، اس کے کرتوت ویسے، یہ سب بیکار باتیں ہیں. لیکن آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے آپ کے لیے بھی یہ پڑھنا ضروری تھا. یہ ہے کیا؟ ارے مسیح دجال ہے، اوپر سے نیچے تک شیطان کا مرید ہے، شیطانوں کا ایجنٹ ہے. شیطان ہی اس کے دوست ہیں اور اللہ والے اس کے دشمن. ارے یہ ہے ہی اوپر سے نیچے تک خراب، اوپر سے نیچے تک چھنی ہے. ایک سوراخ نہیں، کروڑوں سوراخ ہیں. اور اب یہ اس کا سوراخ ایسا، وہ اس کا سوراخ ایسا، یہ چھنی کے اندر یہ ایک سوراخ ہے، وہ ایک سوراخ ہے، اوپر ایک سوراخ ہے، نیچے ایک سوراخ ہے. کتنے سوراخ گنیں گے؟ ارے بھیا یہ سیدھے سیدھے بولو، یہ مسیح دجال ہے اور میں اصلی مسیح مہدی مہدیو ہوں. ارے بولو سیدھے سیدھے، یہ مسیح دجال ہے، اینٹی کرائسٹ، 666 فالس مسیح اور اس کا کنگڈم. بولو یہ جماعت احمدیہ کون ہے؟ مسیح دجال اور اس کے غلام ہیں. اتنا بولنا ہی کافی ہو جائے گا. اب اس کے جھوٹ کتنے گنو گے؟ اب اس کے اعمال کتنے گنو گے؟ اب اس کی ناپاکی کتنی بیان کرو گے؟ کیا ہوگا اس سے؟ ارے بھیا، جو ٹوائلٹ ہوتا ہے نا، جو بڑے بڑے لوگوں کے پاس سے بھی نکلتا ہے جسم میں، وہ چاہے کتنا اچھا کیوں نہ نظر آئے، آخر ہے تو ٹوائلٹ ہی نا، یعنی ہے تو فضلہ ہی نا. اس میں سے خوشبو نہ آنے والی، اس میں سے تو آئے گی بدبو. اللہ اکبر. تو بھائیو، اے جماعت احمدیہ کے خلاف کام کرنے والے لوگوں، آپ کے یہ بولنے سے کتنی کتابیں بھر جائے گی، ان کے اعمال لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے. صرف اتنا بولو، وہ مسیح دجال اللہ کے مسیح آ کر نے ثابت کر دیا ہے اسے، اور عیسیٰ مسیح مہدی مہادیو، کلکی اوتار، ورا اوتار، وامن اوتار، وینکٹیشورا، نرسمہا، دتاتریہ، محمد مودود احمد خان آ گئے ہیں. اور جو پچھلے جنم میں شری رام بن کر بھی پیدا ہوئے تھے، شری کرشنا بدھا بن کر بھی، اور عیسیٰ ابن مریم بن کر بنا باپ کے، اب وہ مہدی علیہ السلام بن کے آ گئے ہیں، فائنل سیویئر. یہ فیوچر کی پریڈکشن، فیوچر کی پروفیسیز الگ تھی، پاسٹ الگ ہے. پاسٹ میں شری رام رہا، شری کرشن رہا، بدھا رہا، عیسیٰ ابن مریم رہا. لیکن
कल्कि अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, वेंकटेश्वरा, नरसिम्हा, विष्णु का आखिरी अवतार जो कहते हैं, ये फ्यूचर प्रोफेसिस थे जो आज पूरी हुई हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? और ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा मसीह दज्जाल है, चाहे वो कितने नेक क्यों ना बने। ये समंदर की झाग की तरह उनके नेकियां क्यों ना हो, ये समंदर की तरह उनके आमाल अच्छे क्यों ना हो, आखिर है तो शैतान के एजेंट, शैतानी नबी झूठे, उनके आमाल बर्बाद, उनके पूरे इबादतें बर्बाद, क्योंकि वो है झूठ और फरेब पर टिकी हुई जमात। बिल्कुल ऐसे जैसे एक चोर डाकू ने चोरी की, डकैती की और फिर ज़कात बांटने निकला, नेकी करने निकला, तो वो डाकू के, चोर के ज़कात और नेकियां सब ज़ाया हैं। ज़कात और नेकियां तो उसकी हिसाब में ली जाएंगी जिसने माल को जायज़ तरीके से कमाया। ये तो ग्रैबर है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, उनके खुलफा, ये मसीहा मेहदी महादेव के गद्दी के निशानों के ग्रैबर हैं, डकैत हैं। ये चाहे कितने अच्छे हो जाएं या इनके साथी है डाकू, डाकू के साथी सभी डाकू, चाहे कितना ही अच्छा बने, ऊपर से नीचे तक खराब, ऊपर से नीचे तक छन्नी, और फिर हमारे क्या सुराग ढूंढने को निकल रहे हो, हमें क्या बुरा बोल रहे हो, तुम तो हो ऊपर से नीचे तक खराब, जलील तुम्हारा नाम हदीस में आता है, ईमान का डाकू तुम्हारा नाम आता है, मरदूद तुम्हारा नाम आता है, मसीह दज्जाल, तुम्हें शैतानी नबी कहा जाता है, तुम्हें एक बुरे जानवर से तमसीली दी जाती है तुम्हारी। जमात अहमदिया वालों, भाइयों, ऐ मुसलमानों, ऐ गैर अहमदियों, आपके इतने नुक्ताचीनी करने से कुछ होने वाला नहीं। आखिर ये जान लो है कौन, ये है मसीह दज्जाल। आपको नजर आ रहा होगा दांतों में सान, मसीह अलैहिस्सलाम के दांतों में सान इधर, और मस्सा इधर भी एक है और इधर भी एक है, और वी पे माथे पे वी का निशान नजर आ रहा है, और हाथ में निशान, जिस्मानी पूरे 72 90 निशान है तकरीबन माशाअल्लाह से। अल्लाहू अकबर। लिहाजा आप मसीह दज्जाल को मसीह दज्जाल आप बोल दो, क्योंकि ये आके राज मैंने खोल दिया। मसीह दज्जाल 140 साल में ज़ाहिर होने वाला था, उसका हिस्सा देख देख के आप नहीं पहचान सके। वो 6 अलग अलग दौर में ज़ाहिर होने वाला था। एक दिन एक ऐसा 8 दिनों के बराबर, एक दिन ऐसा 1 साल के बराबर, यानी दूसरा दौर। एक दिन ऐसा 1 महीने के बराबर, यानी ट्रेनों का दौर, गाड़ियों का दौर, जहाज़ों का दौर। फिर एक दिन एक ऐसा हफ्ते के बराबर, यानी टेलीफोन्स, लैंडलाइंस का नंबरों का ज़माना। फिर एक दिन ऐसा 1 दिन के बराबर, यानी और तेज़ी। फिर एक दिन ऐसा 1 सेकंड के बराबर, जो आज आ गया। तब इसका खात्मा। मसीह दज्जाल मिर्ज़ा मसरूर अहमद जलंधर है ये, यूके, चारों तरफ पानी, वहाँ से निकला। जल कहते हैं पानी को, समुंदर को, समझे ना। तो जलंधर ये मिर्ज़ा मसरूर अहमद, और जो मुझे मिला था सुर्ख मोटा मसीह दज्जाल, आंखों पर ऐनक पहनकर, मिर्ज़ा ताहिर अहमद, वो मेरी बद्दुआ से 2003 में जुमे के दिन मरा। सैटरडे के दिन डिक्लेयर हुआ वेंटिलेटर पे डालने के बाद, लंदन में। लिहाजा आप मसीह दज्जाल को जब तक मसीह दज्जाल नहीं बोलोगे, जमात अहमदिया को आप बढ़ने से नहीं रोक पाओगे। ये उसकी टांग ऐसी, उसका मुंह ऐसा, उसने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया। अरे भाई,
गोबर को लेकर आप चाहे इतना लेकर टेस्ट करो तो गोबर निकलेगा, या इतना लेके टेस्ट करो तो गोबर, या इतना लेके टेस्ट करो तो गोबर। आखिर गोबर को गोबर बोलने से क्यों शर्मा रहे हो, जबकि सबूत सारे जाहिर हो गए। क्या आपका ईमान नहीं, क्या आप मुसलमान नहीं, क्या आपका ये ईमान नहीं कि मसीह दज्जाल आएगा जो आ गया, और ईसा इब्न मरियम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी को अल्लाह नए अंदाज में दोहरा दिया। मैं आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई थी? फिरौन के घर में। सो मेरी भी हुई, लेकिन मैं ऐसा एक उनके बाग में एक ऐसा जहरीला पौधा जो कि उनके लिए भी नेमत और दूसरों के लिए भी नेमत बनकर जन्मा। मेरा इनकार करना कुफ्र है। आयात का जो इनकार करेगा, निशानियों का, उसके अमाल को अल्लाह गारत कर देगा, उसके नमाज़े रोज़े हज ज़कात को गारत कर देगा, ये लिखा हुआ है। उसके नेकियों को बर्बाद कर देगा। और मैं आयात कुबरा में दूसरी निशानी हूँ, बड़े निशानी में अल्लाह की। तो मेरा इनकार आप पर जन्नत हराम कर देता है। आप चाहे हाजी हो, या नेक अमल करे हुए हो, या नमाजी हो, या बड़े सखी हो, इसके बावजूद जब मेरी न्यूज़ आपको मिल जाए और आपने मुझे अवॉइड किया, नज़रअंदाज किया और मेरी बैत नहीं की, मेरे साथ नहीं हुए, तो आप पर जन्नत हराम कर दी गई है। यह कुरान हदीस में बयान हो गया कि अल्लाह और उसके रसूल का जो इनकार करेगा, या अल्लाह के रसूल का जो इनकार करेगा, वो काफिर है, मुनाफिक है और मुर्तिद है, और वो जाएगा जहन्नुम में। ये अल्लाह का फरमान हो गया। अरे भाई, शर्माना किस बात का? आप अब तक कहते थे मसीह दज्जाल आएगा, आएगा आएगा, मसीह दज्जाल आएगा। आ गया बोले तो नहीं मानते, आएगा बोले तो मानते हैं। ख्यालों में जीने वालों, ये ख्याल नहीं है, ये पेशगोई थी फ्यूचर की जो आज प्रेजेंट हो गई। अब मानो नहीं मानोगे तो फिर ये हरकत यहूदियों ने भी की। 2000 साल पहले मेरे आने की बशारत के बावजूद उन्होंने नहीं माना और मुर्तिद काफिर मुनाफिक हो गए, उनकी इबादत गारत। यही हरकत आज तुम करोगे, कर रहे हो। जैसे यहूदी सुराख में घुसेंगे तो तुम भी घुसोगे, तो तुम उनसे बदतर हरकत कर रहे हो। जबकि मैंने सबूत तुमको दे दिए मसीह दज्जाल के, एंटी क्राइस्ट नंबर 6 के, कि वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है, फिर भी तुम नहीं मानते। तुम जालिम हो। ऐ उलमाए दीन, उसके अमाल जिनके कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर से नीचे तक ख़राब। क्या उसका चोला, क्या उसका शबाब, वो ऊपर से नीचे तक ख़राब, ऊपर से नीचे तक हरामी है। हरामी है मतलब हराम यानी प्रोहिबिटेड। मसीह दज्जाल को प्रोहिबिटेड किया गया है तो उसको हरामी कहते हैं। हरामी कोई गाली नहीं है, यानी प्रोहिबिशन, यानी प्रोहिबिटेड, ऊपर से नीचे तक हराम की खाने वाला, यानी हराम खोर। खोर माने खाने वाले को कहते हैं। जैसे आदम खोर शेर होता है, वैसे ही जैसे आदम खोर भेड़िया होता है, वैसे ही ये ईमान के भेड़िए हैं, हराम की खाने वाले। लिहाजा ऊपर से नीचे तक नाजायज़। अब इनके अंदर से तुम जायज़ क्या ढूंढ रहे हो? इन सबको अगर तुम्हें पाक करना है तो मेरे साथ हो जाओ, मेरी ताकत बनो और डिबेट चैलेंज मेरे साथ होकर करो। ये ऑटोमेटिक ये जमात अहमदिया मसीह दज्जाल के फितने से निकलकर मेरे साथ हो जाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ये गवाह हो गए मसीह दज्जाल के। अब इनके सामने मसीहा पेश किया जा रहा है सबूतों के साथ 100% जो मैं आ गया हूँ। तो ज़रा सोचो, अब तक पीतल को ये सोना बोल रहे थे, अब सोना असली आ गया तो पीतल को तो जाना ही है ना। तो मेरे साथ हो जाओ। ये हो गया, वो हो गया, फला फला बोल के कुछ हासिल होने वाला नहीं। तुम लोग उलमाए दीन मसीह दज्जाल का खात्मा न कर सके, न कर सकते हो, न करोगे। ये तुम्हारी किस्मत से बाहर है, ये तो मेरी किस्मत है। उसका खात्मा, उसको पाक करके
جماعت احمدیہ کو، بنی اسرائیلیوں کو توبہ کرا کر کلین کرنا یہ میرا کام ہے، ہاں، جس میں نہ کسی کا خون بہے، نہ کسی کی جان جائے، نہ کسی کو فزیکل تکلیف ہو. انہیں ڈیبیٹس کے ذریعے انہیں ثبوت پیش کیا جائے اور وہ ظاہر سے ہیں. ان کو کہنا ہوگا کہ دیکھو اصلی مسیح موعود، مہدی موعود، اللہ کا مسیحا رسول مگر نبی نہیں کسی بھی قسم کا، وہ محمد مودود احمد خان ہے، جس کے نام کے معنی مسیحا ہے، فار خلید ہے، اسرائیل یعنی خان یعنی شہزادہ، مودود یعنی مسیحا موسٹ بیلاوڈ، فار خلید یعنی احمد اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا ایڈوکیٹ، محمد یہ سارے نام ہیں. یہی وہ شخص ہے ہمارا اصلی مسیحا، اور تم تو ہو مسیح دجال اور اس کے فالوورز. جب ڈیبیٹس کریں گے تب یہ جماعت پوری توبہ کر کے میری طرف ہوگی تو پاک ہو جائے گی، گویا جماعت احمدیہ کا خطال ہو گیا، اس کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ سب میرے ساتھ ہو کر فتح کریں گے سارے سنسار کو پیار محبت سے. ہاں انشاءاللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو بھائیو اب مت بولنا وہ عیسیٰ اس نے زنا کیا، وہ شراب پیا، وہ وائن پیا، وہ ویسا، وہ ایسا، ارے پورا اوپر سے نیچے تک خراب ہے. کون یہ؟ ذرا دیکھو، ذرا پہچانو، ذرا جانو. اتنے بڑے سمندر کو اگر کوئی کنواں کہے تو ہنسی آئے گی. یہی حساب ہے جماعت احمدیہ کا. کنویں کے مینڈک ہے، کنویں کو سمندر سمجھ رہے ہیں. اصلی مسیحا میں آ گیا 100% ثبوت کے ساتھ. جس کے 1% نشان بھی مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی کاپی نہ کر سکا، نہ پا سکا. 1500 پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن پروفس کے نشانوں میں سے یعنی میرا آنا ہوا. الحمدللہ آپ کو ثبوت کی طور پہ مسیح دجال پیش کر دیا. آیات موجوزہ، آپ پوچھتے ہیں موجوزہ کیا ہے؟ موجوزہ آپ پوچھتے ہیں موجوزہ کیا ہے؟ موجوزہ لایا ہوں میں مسیح دجال کا. 140 سال کی ریاست مسیح دجال کی، یہ ہے موجوزہ میریکل. ہے کوئی مائیکل آج تو پیش کرے اسے. آپ پوچھتے ہیں موجوزہ کیا ہے؟ میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام آیا ہوں 1500 سے زیادہ پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن پروفس کے ساتھ. یہ موجوزہ ہے آیات کبریٰ، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں، 10 موجوزے. دوسرا میں، 3 طرف سونامی، ایک انڈیا میں کرسمس سونامی کے نام سے، 2004 میں ایک چیل میں اور ایک جاپان میں. زمین دھس گئی، پانی اوپر چڑھ گیا. یہ تھی آیت موجوزہ. لوگ سمجھے زمین وہیں سے دھس جائے گی. پھر یاجوج ماجوج چائنیز، یہ موجوزہ. 40 ڈیز لاک ڈاؤن انڈیا میں اور امیروں میں اہل خاندان کا سب کا محروس ہو جانا، یہ موجوزہ. کیلیفورنیا، لاس اینجلس، امیزن رین فارسٹ، یہاں پر آگ کا نکلنا، یہ موجوزہ لایا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وقت 1.5 دن یعنی 1450 سال، یہ موجوزہ. آؤ دیکھو، اگر تم میں طاقت ہے تو ایسا موجوزہ 1400 سال میں بتا دو، یا آج بتا دو یا اس کے بعد. تم کر ہی نہیں سکتے. تم مرزا کون، قادیانی کون؟ مسیح دجال. کہو سچائی. ارے کیوں شرماتے ہو؟ تم کیا آسمان کو دیا بتاتے ہو؟ ارے میں نکل کے آ گیا، دکھائی نہیں دے رہا. دعوت الارض نکل گیا، مسیح دجال آ گیا، دکھائی نہیں دے رہا. تم مسیح دجال کو کب تک اس کے اوپر، سورج کے اوپر تم کب تک سوئیوں سے، تیروں سے وار کرو گے؟ وہ بھی بڑا نشان ہے، میں بھی بڑا نشان. وہ مسیح دجال کا خاتمہ لوہے کو کاٹتا ہے، ہیرا ہیرے کو. وہ بھی بنی اسرائیلی، میں بھی بنی اسرائیلی. میں سچا، وہ نقلی، وہ جھوٹا. لہذا بولو حق سے. اس کے اعمال گن کے کوئی فائدہ
نہیں. سچائی سے بولو کہ بھائی جتنا بھی ہے تو ہے تو ڈاکو مسیح دجال. لہٰذا تجھے توبہ کرنا چاہیے تیری جماعت کو, اور بیعت کرنا چاہیے محمد مودود احمد خان کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ بولو تو ہوگا حق بیان. آپ سب مل کر اپنا اپنا نام کرنے کی کوشش کر رہے ہو, لیکن حق بیان کیوں نہیں کرتے؟ کرنا ہوگا. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ اکبر.